الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے سلسلہ لیے نقشبندیہ کے معمولات کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے۔ 6 معمولات ہیں: استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، مراقبہ کرنا یعنی اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا، رابطہ شیخ کرنا کہ شیخ کے ساتھ وقتاً فوقتاً پابندی سے ملاقات رکھنا، اور چھٹی چیز ہے وقوف قلبی، ہر وقت اپنے دل کا دھیان رکھنا کہ دل کہیں الجھ نہ جائے، ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ تو ان 6 کے 6 اعمال جو مشائخ نے وضع کیے، اس پر کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی تھی، اور کل یہ جو آخری معمول وقوف قلبی، اس پر گفتگو ہم نے ختم کی۔ آج ان مشائخ کے بتائے ہوئے ان معمولات کی بارے میں ایک فائنل بات کرنی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہ کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جو کوئی ابھی بتائے جا رہے ہیں یا چند دنوں سے کوئی ترتیب دی گئی ہے۔ سینکڑوں سالوں سے کروڑوں مسلمان یہی اعمال، یہی معمولات کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب مشائخ نے بنائی ہے۔ جو سالکین بیعت کرتے ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی کا سب سے اہم کام سمجھیں۔ بیعت جو کی ہے، اب ذہن میں شوق آیا ہے نا کہ جی اللہ کو پانا ہے، تو اللہ کے پانے کا یہ راستہ بنایا بزرگوں نے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 18 راتیں اللہ سے مانگتا رہا کہ جو مسنون اعمال ہیں اس میں سے کچھ اعمال ایسے مل جائیں کہ جو ہوں بھی سالکین کے لیے کرنا آسان، مگر ایسے ہوں کہ ضرور بالضرور اللہ تک پہنچائیں۔ تو نے فرمایا کہ 18 دنوں تک اور 18 راتوں تک مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیٹ آف اعمال ہے نا، یہ جو اعمال کی ایک چند چیزیں ہیں، یہ اللہ نے دل میں ڈالی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اعمال یقیناً موصل ہیں۔ موصل کہتے ہیں اللہ سے وصل دلانے والے ہیں۔ تو اب ہیں بھی تھوڑے، آپ کے پورا دن تو نہیں لیں گے، ان کا تھوڑا سا 40 منٹ 50 منٹ لیں گے، مگر جس نے یہ 40-50 منٹ الگ کر لیے اور اس میں ناغہ نہیں آنے دیا، اس نے کمال کر لیا، پہنچ گیا وہ جہاں اس نے پہنچنا تھا۔ تو آپ کی پوری زندگی کو ڈسٹرب بھی کوئی نہیں کر رہی ہے اعمال، زندگی ویسے ہی چلتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ اتنی بڑی نعمت مل بھی سکتی ہے، مگر اس میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلوک میں سالک کی سستی کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر سستی نہ کی جائے، ہمت سے ان اعمال کو پورا کر لیا جائے تو کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔
لوگ جم جوائن کرتے ہیں نا مسلز بنانے کے لیے کہ جی میرے مسل سٹرانگ ہو جائیں، تو پہلے دن ٹرینر یہی کہتا ہے کہ تم کو تمہارے اندر کا جو انسان ہے نا وہ روکے گا ہی صحیح کہ میرا دل نہیں ہو رہا ہے، میں تھکا ہوا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو تم نے اس کام کو اپنا سب سے اہم کام سمجھنا ہے. یہ جو دن میں 1 گھنٹہ تم ورک آؤٹ کرو گے یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم کام ہوگا، تو تم پابندی سے کرو گے. تو جیسے ظاہری مسلز بنانے کے لیے آپ یہ جو جم جانے والا کام ورک آؤٹ کو اپنا سب سے اہم کام سمجھتے ہیں تب جا کے یہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ باطنی مسلز بنانے کے لیے بھی اس کام کو سب سے زیادہ اہم سمجھنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کا انسان آپ کو اس چیز سے روکے گا اور باہر بیٹھا ہوا شیطان بھی آپ کو اس چیز سے روکے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ روکتا ہے اللہ کے ذکر سے شیطان. اور یہ جو ہے انسان کے اندر کا نفس یہ بھی روکتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بغاوت کی طرف ہی کھینچے گا، ذکر کی طرف نہیں لے کے جائے گا. اس لیے اس کو پرائیورٹی دینا ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں کرنے نا اعمال، چاہے 10,000 مشائخ سے بیعت ہو جائیں، اللہ کے قرب کی کیفیت نہیں ہو سکتی. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مل لا ورد لہ لا وارد لہ، کہ جو کوئی اعمال نہیں کر رہا، جس کا کوئی ورد ہے ہی نہیں، اس کے اوپر اللہ کی محبت کی واردات بھی نہیں ہے. تو یہ سوچنا کہ جی شیخ جو ہے بس وہ کچھ کر ڈالیں اور میں کچھ نہ کروں، یہ محال ہے. اس لیے ان معمولات کو کرنے کی پراپر ترتیب بنائے. ہمارے اکابرین بڑے کلیئر ہوتے تھے کہ جی روکنا ہے، نفس نے بھی روکنا ہے، شیطان نے بھی روکنا ہے. بس عین جس وقت معمولات کریں گے نا اس وقت بڑے بڑے تقاضے سامنے آ جائیں گے. مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یاد دہانی کروا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ روکے تمہیں تمہارا مال یا تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. تو بڑے بڑے تقاضے اسی وقت ذہن میں آئیں گے، بڑے بڑے جو خیالات ہیں نا اسی وقت آئیں گے، اور جیسے معمولات کرنے کا وقت ختم ہوگا سارے خیالات فنا ہو جائیں گے. تو ہمارے اکابرین اپنے معمولات کی حفاظت کرتے تھے. چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے. ایک دن کلاس انہوں نے پڑھائی اور کلاس میں کوئی ایسی چیز تھی جو نہ مجھے سمجھ میں آئی نہ کسی اور طالب علم کو سمجھ میں آئی. ساروں نے مجھ سے کہا کہ جی اگلے دن کلاس پھر ہوگی اور آگے نکل جائے گا سبق، اس سے پہلے پہلے کچھ تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن، کچھ اور سمجھ لیں ہم حضرت سے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں کلاس کا مانیٹر تھا، میں نے کہا میں حضرت سے پوچھ لوں گا، کل فجر کے بعد ہی پوچھ لوں گا. اب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ فجر کے بعد کا وقت حضرت کا جو ہے وہ معمولات کرنے کا وقت ہے. فرمانے لگے کہ میرا ذہن یہ تھا کہ بس نماز مکمل ہوگی اور میں حضرت کے پاس یہ کتاب لے کے چلے جاؤں گا کہ حضرت یہ والی عبارت سمجھ میں نہیں آئی ہے.
فرماتے ہیں کہ نماز مکمل ہوئی اور میں کتاب لے کے آگے پہنچنا چاہ رہا تھا حضرت کے پاس، اور حضرت جو ہے وہ ایسے کھڑے ہوئے اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف گئے، اور میں نوجوان اور حضرت بڑی عمر کے تھے، مگر اتنی تیزی سے چلے کہ میں پہنچ نہ پایا، میرے پہنچنے سے پہلے دروازہ بند اور کنڈی لگ گئی، حتیٰ کہ اندر سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آوازیں آ رہی، معاملات شروع ہو گئے، کوئی روک نہ سکا، ایسی ترتیب تھی۔ فرمایا کہ میں کوئی 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا، سردیوں کے دن تھے، ٹھٹر رہا تھا سردی میں۔ 1 گھنٹے بعد حضرت نے جب اپنے معمولات مکمل کیے، کنڈی کھولی، میں حیران ہو گیا کہ اس سردی میں ٹھٹر رہا تھا، مگر ان معمولات کا اثر حضرت پہ اتنا تھا کہ ایسا پسینہ بہ رہا تھا۔ تو اکابرین نے اپنے ان معمولات کی حفاظت ہے تھوڑے سے، اور یقیناً اللہ سے ملانے والے ہیں، مگر ان کی حفاظت کرنے میں شیطان بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ اندر کا انسان، اندر کا نفس پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ انسان کو عادت لگ جاتی ہے، پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ معمولات جو ہیں وہ محنت کا کام نہیں لگتا، بلکہ مزے کا کام لگتا ہے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ شروع میں یہ معمولات جو ہیں یہ دوا کی مانند، دوا کسی کو اچھی لگتی ہے، اور جب طبیعت کی عادت بن جاتی ہے تو یہ معمولات غذا کی مانند ہے، غذا کی ہم سب کی عادت ہے، تھوڑے گھنٹے سے نہیں نکلتے، ہم کہتے ہیں کہ جی اب چاہیے، رہ نہیں سکتا۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچڑا والے، حضرت کی خانقاہ میں عشاء کے بعد مراقبہ ہوتا تھا، اور اس کی کوئی اختتامی دعائیں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت فرماتے کہ میں عشاء کے بعد ایسے مراقبے میں بیٹھ جاتا، اور بہت سارے سالکین سامنے بیٹھ جاتے، کوئی 1 گھنٹہ بیٹھتا، کوئی 2 گھنٹہ بیٹھتا، کوئی 3 گھنٹہ بیٹھتا۔ آخر کار فرماتے ہیں کہ کئی گھنٹوں بعد جب سر اٹھاتا مراقبے کے بعد تو دیکھتا کہ کوئی نہیں ہوتا، جب دیکھتا کہ کوئی نہیں بیٹھا ہے تو اس وقت کھڑا ہو جاتا اور نفل کی نیت باندھ لیتا۔ مراقبے کا اور معمولات کا حال یہ ہے کہ اگر پابندی سے کر لیے تو کچھ عرصے بعد اس کے بغیر دل بھی نہیں لگے گا۔ تو ان اعمال کی حفاظت کرنی ضروری، ان اعمال کو اپنی زندگی کا سب سے اہم کام بنانا ضروری ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں غلط فہمی یہ بھی لگ جاتی ہے کہ جی میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں تو بس ٹھیک ہے، یہ معمولات کی ریپلیسمنٹ ہے، نہ، یا میں تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوں تو بس یہ اس نہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ جو تزکیہ ہے یہ اللہ کے نام کا ذکر لینے سے ہونا ہے۔ تو اور جو دینی کام میں ٹھیک ہے آپ نے مسجد کی خدمت کر لی، مگر یہ ذکر کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر استقامت نصیب فرمائے۔ جس کو یہ استقامت مل گئی دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے بہرہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.